السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، ناظرین اکرام، آج کا وشے اور موضوع ہے بال بچوں پر، فیملی اور اپنے پریوار پر خرچ کرنے کی فضیلت اور مہتو۔ میرے بھائیو، یہ اس وشے پر اس لیے بولنے کا ارادہ کیا ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اپنے بال بچوں کی، اپنے فیملی کی، اپنی بیوی کی، گھر پریوار کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ کماتے تو ہیں مگر صرف اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام کی بہت ساری وشیشتائیں ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اسلام کی اچھائیوں پر غور کریں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اسلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ بیوی کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ آپ شوہر ہیں، آپ پتی ہیں، آپ کی پتنی کی ذمہ داری آپ پر ہے کہ آپ انہیں کھانا، کپڑا، لتا، رہنے سہنے کا بندوبست کریں، انتظام کریں، بال بچوں کی پرورش، انہیں کھانا پینا مہیا کرنا، انتظام کرنا، لباس پوشاک کا بندوبست کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے بال بچوں کی تربیت کریں، پالیں، پوسیں، صحیح اور مناسب کپڑا انہیں دیں۔ اور میرے بھائیوں، آپ دیکھیں گے آگے حدیثیں سنائی جائیں گی آپ کو کہ آپ اپنے بال بچوں پہ خرچ کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، پن ہوگا، اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ تو پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ بتایا رب کا فرمان ہے، اللہ کا آدیش ہے کہ اور باپ پر جس کا وہ بچہ ہے، جس کا وہ سنتان ہے، ان دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور لباس ہے دستور کے مطابق۔ باپ پر ہے کہ اپنے بیویوں کا خیال کرے، اپنے بچوں کا خیال کرے، اپنی بیٹے اور بیٹیوں کا خیال کرے۔ یہ اللہ کا آدیش ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے گھر پریوار والوں کا خیال کریں، بال بچوں کا ریکھ دیکھ کریں۔ میرے بھائیو، وہیں پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ابھارتے ہوئے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بال بچوں کا خیال کرے، بیوی کا خیال کرے، مناسب خرچ دے، خوراک، کپڑا لتا، ان ساری چیزوں کا بندوبست کرے، نظم کرے، انتظام کرے۔
اس تعلق سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث آتی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری کی 56 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا وَجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بھی خرچ، چاہے کپڑے کی خریداری میں ہو، کھانے پینے کا انتظام کرنے میں ہو، گھر کی ضروریات پوری کرنے میں ہو، تم جو بھی خرچ کرو گے، وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، اور خرچ بھی کرو گے مقصود اور ارادہ تمہاری نیت یہ ہوگی کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، چونکہ گھر والوں کی ذمہ داری ہم پر دی گئی ہے، اللہ کا آدیش ہے، رب کا فرمان ہے، تو اللہ کے آدیش پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ہم اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ الا وجرت علیہا، تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ تو بال بچوں کے خرچ کرنے پر بھی اجر دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے، خرچ کرنا ہے، بال بچوں کا دیکھ دیکھ کرنا ہے، تعلیم کے اعتبار سے، پالن پوشن کے اعتبار سے، شادی بیاہ کے اعتبار سے، یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں نبھانا ہے، ادا کرنا ہے، لیکن اس میں ہماری نیت یہ بھی ہے کہ اللہ ہمارے اس عمل سے خوش ہو، اللہ ہمارے اس کار سے خوش ہو، کیونکہ اللہ کے حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اجر سے نوازے گا، ثواب عطا کرے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لقمہ بھی انسان اپنے منہ، بیوی کے منہ میں ڈالے گا، اس پر بھی اللہ تعالی اجر دے گا، ثواب دے گا۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے، یہ اسلام کی اچھائی ہے، اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کی شکشا اور تعلیم دیتا ہے، اس طرح انسان کو گھر پریوار میں زندگی بتانی چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث آتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی، ازواج مطہرات میں سے ہیں، ام المومنین ہیں، کہتی ہیں قالت قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هل لی اجر فی بنی ابی سلمۃ ان انفق علیہم، کہ اگر میں ابو سلمہ اپنے پہلے خاوند کے اولاد پر خرچ کروں، یعنی ابو سلمہ ان کے پہلے والے پتی ہیں، شوہر ہیں، پوچھ رہے ہیں ان سے اولاد ہے، ابو سلمہ سے سنتان ہیں، تو کیا ان کی اولاد پر، ابو سلمہ کی اولاد پر اگر خرچ کروں تو اس میں میرے لیے کوئی اجر ہے، پن ہے، ثواب ہے؟ اللہ ہمیں اجر دے گا، ثواب دے گا؟ کس طرح سوال کیا کرتی تھی صحابیات ام المومنین۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور پھر مزید یہ کہتی وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ فَقَالَ نَعَمْ لَكَ أَجْرُ مَا أَنفَقْتِ عَلَيْهِمْ،
جہاں ام سلمہ نے یہ پوچھا کیا ابو سلمہ کے بال بچوں پر اگر میں خرچ کروں، ان سے جو اولاد ہے، کیا اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ میں ان کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی. وَلَسْتُ بِتَارِكَةٍ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِي، انما ہم بنیا، کہ وہ روزی کی تلاش میں، جیویکا حاصل کرنے کے لیے، دو پیسہ کمانے کے لیے ادھر ادھر وہ بھٹکے، ادھر ادھر پھرتے رہے. آخر وہ تم میری بھی اولاد ہے، میری اپنی اولاد ہیں، کیا میں ان پر خرچ کروں؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، نعم، ہاں تم خرچ کرو اپنی اولاد پر، اپنی سنتان پر، لیکن اجر ما انفقت علیہم، تم جو خرچ بھی کرو گی اپنے بال بچوں کی پرورش میں، اللہ تمہیں اجر دے گا، اجر و ثواب سے نوازے گا، اللہ تمہیں پن دے گا. یہ ہے اسلام کی اچھائی، یہ اسلام کی خوبی میرے بھائیوں. اسلام جہاں ہمیں بہت ساری اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، وہی اسلام ہمیں اس بات کی بھی شکشا اور تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کا خیال کریں، مناسب خرچ پورا کریں، اسراف فضول خرچی سے نہیں، اور نہ ہی بخیلی سے کام لیں، بلکہ اپنے بال بچوں پر اس کی ضرورت کے مطابق ہم خرچ کریں، اپنی بیوی کا خیال رکھیں. ایسا نہیں، بہت سارے بھائی ایسے بھی ہیں جو بس اپنے ہی تک محدود، جو کچھ کمایا اپنے پر خرچ کیا، بال بچوں کا خیال نہیں کرتے. بال بچے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بیوی پر پیوند لگا ہوا ہے، بالکل خیال نہیں کیا جاتا. بیوی خود ہی گھر سے نکل کر گاؤں گاؤں پھرتی ہے، کماتی ہیں. نہیں میرے بھائیوں، آپ کی حیثیت ایک پتی کی ہے، شوہر کی ہے، آپ کی حیثیت پتا کی ہے، باپ کی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیویوں کا خیال کریں. بیوی آپ کو کما کر کھلائے گی، گاؤں گاؤں گھومتی رہے، تنہے تنہا کماتی رہے، شام کو آئے پھر کھانا پکائے اور آپ کو کھلائے. میرے بھائیوں، ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں. ہوش میں آئے میرے بھائیوں. یہ شرم کی بات ہے کہ آپ کی موجودگی میں آپ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، سوستھ ہیں، اور بیوی آپ کو کھلا رہی ہے. اسلام نے آپ پر ذمہ داری لگایا ہے. اللہ کے ہاں پوچھے جائیں گے، آپ کی گرفت ہوگی. اس لیے آپ کمائیں، آپ اپنی بیوی کا پالن پوشن کریں، ان کی ضروریات کو پوری کریں، بال بچوں کی تربیت میں، تعلیم میں اور ان کی پرورش میں جو ضروریات ہوں آپ پورا کریں گے، اور اللہ آپ کو اجر دے گا، ثواب دے گا. تو یہ چند باتیں اس تعلق سے کتاب سنت کی روشنی میں کہی گئی ہیں کہ اہل و عیال پر، بال بچوں پر خرچ کرنے پر بھی ہمیں اجر دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، اپنی بیوی پر، بال بچوں پر، ماں باپ پر خرچ کرنے کی، ان سب کا ریکھ دیکھ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.